گھر تھے یا ہوٹل تھے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اوپر کہ آنن فانن وہ دریا برد ہو گئے. اس وقت تک پورے پاکستان میں 1000 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور اس وقت پورے پاکستان میں جہاں پر فصلیں کھڑی ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آج یہاں پر میں نصیر آباد میں اور یہاں پہ جعفر آباد میں جو گورنر صاحب ایکٹنگ گورنر مجھے بتا رہے تھے کہ فصلیں جو ہیں چاول کی بالکل تباہی کا ایک نمونہ بن چکی ہیں اور پانی اب اتنا ہے کہ جب تک کہ وہ زمین خشک نہیں ہوگی زیادہ پانی اب زمین کو چلا جائے تو وہ بھی کچھ خوش آئند بات نہیں ہوتی. یہ سارے مسائل ہیں. ابھی میں ان ٹینٹس میں گیا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو مزنجو صاحب کو ان کی زیر نگرانی ان کی ٹیم ان کی سیکرٹری اور ہمارے جو ساری جو کولیشن پارٹی کے جو ممبرز ہیں سب مل کر یہ خدمت کر رہے ہیں. اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی جس کیمپ پہ میں گیا انہوں نے کہا ہمیں کھانا ملا ہے ہمیں پانی کی ایک یقیناً ایک پرابلم ہے اس لیے کہ کوئٹہ سکر کی جو آمد و رفت کا راستہ وہ ٹوٹ چکا ہے. ابھی میں نے سیکرٹری کمیونیکیشن سے بات کی اور ان سے کہا کہ آج رات تک یا کل صبح تک یہ جس طرح بھی ہوتا ہے اللہ کے سہارے اس کو بحال کرو تاکہ پانی کے جو جارز وہ یہاں پر پہنچیں اور لوگوں کو پانی مہیا ہو. اسی طرح بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں اور ٹرانسفارمر جو ہیں وہ نقصان پہنچا ہے. میں نے ابھی جو منسٹر ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑے توانا پہلوان ہمارے خرم دستگیر ان کو سندھ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی بھی ان سے فون پہ بات کی کہ وہ یہاں پہنچیں. ان کی ٹیم پہنچے یہاں پر ان علاقوں میں بجلی کی جو ترسیل ہے فل فور اس کو بحال کیا جائے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. کل رات کو میری بڑی مہربانی کی ایران کے صدر میرے بھائی ابراہیم صاحب نے مجھ سے بات کی. مجھ سے ترکی کے صدر جناب طیب اردوان صاحب میرے بھائی انہوں نے بات کی. مجھے میرے بھائی جو ہمارے UAE کے صدر ہیں ہز ہائنس محمد بن زائد انہوں نے بات کی. انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے جو جانیں چلی گئی ہیں ان کے لیے دکھ کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعا کی اور اس بات کا انہوں نے آفر پیش کی کہ پاکستان کے عوام کروڑوں لوگ اس وقت آفت وقت میں گر گئے ہیں سیلابی پانی میں گر گئے ہیں. انشاءاللہ وہ پاکستان کے عوام کے ہم پلہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ساتھ وہ انشاءاللہ بھرپور ہاتھ بٹائیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج وہاں ترکی سے جہاز روانہ ہو کے چل پڑے جو کہ کراچی پہنچنے والے ہیں 2 جہاز. آج اسلام آباد میں UAE سے سامان کا جہاز اسلام آباد پہنچے گا. اور اس طرح یہ میں ان کا اپنے ان دوست ممالک کے ہمارے جو صدور ہیں ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس آفت کی اس مصیبت کی گھڑی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہیں ماضی کی طرح. اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے اور ان کو اور وسعت عطا فرمائے. اسی طرح دوسرے دوست ممالک کا ہمیں پیغامات آ رہے ہیں. برطانیہ کے حکومت نے 1.5 ملین پاؤنڈ کا اعلان کیا. ہم سب اس مصیبت کی گھڑی میں جہاں سے ہمیں مدد مل رہی ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے ہر طریقے سے ان کے ممنون ہیں کہ اس آڑے وقت میں وہ مصیبت کے وقت میں کروڑوں پاکستانیوں کے لیے وہ امداد جو بھجوا رہے ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. میں نے سندھ میں بھی پرسوں بھی کل بھی اور آج پھر بلوچستان سے میں پاکستان بھر کے مخیر حضرات کو میں گزارش کر رہا ہوں اور اپیل کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے کروڑوں ہمارے بزرگ ہمارے بھائی ہماری بہنیں مائیں بچے آپ کی امداد کے منتظر ہیں. ان دکھی بھائیوں بہنوں کا آپ ہاتھ تھامیں. ماضی کی طرح آپ اپنے رزق حلال سے آپ رقوم مہیا کریں. اور مجھے علم ہے کہ
کہ فنڈز آ رہے ہیں. میں کل رات کو مجھے 6 کروڑ روپیہ ایک شخص نے مجھے دیا اور کہا کہ وزیر اعظم صاحب میرا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال. میں نے ان کو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی یہ سنت ہے کہ آپ یہ دکھاوے کے لیے نہیں، آپ جب نیک کام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو اس تشہیر کا مقصد دوسروں کو ترغیب دینا ہوتا ہے. ان کا کہ پھر آپ ہماری تصویر بنوا لیں، نام ہمارا پھر بنا دیں. تو چونکہ انہوں نے مجھے پابند کیا، ایک کا گروپ آیا، انہوں نے 45 کروڑ روپیہ دیا جو کہ وزیر اعظم اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہے. آج شام تاجروں کی ایک تنظیم مل رہی ہے، وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے. خود لاکھوں پاکستانی اپنے تائیں وہ ٹرک بھجوا رہے ہیں امداد کا، پانی، خوراک، کمبل، ادویات، ڈاکٹرز، نرسیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کے رزق میں اور اضافہ کرے. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اور اپنی نجی زندگی میں اس طرح کا میں نے سیلاب نہیں دیکھا جس نے چاروں طرف تباہی مچا دی ہے. یعنی دیہاتوں کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ 1000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ان کے مکان اجڑ گئے. ابھی میں ان کیمپس میں گیا ہوں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مکان ہمارے اجڑ گئے ہیں اور وزیر اعظم ہمیں ہمارے مکانوں کا. میں نے کہا کہ 25,000 روپیہ پورے پاکستان میں ہر متاثرہ خاندان کو وفاقی حکومت دے رہی ہے اور یہ 38 ارب روپے بنتے ہیں. اور اس 25,000 روپے کو ہم شفاف طریقے سے NDMA اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، یہ جو چینلز ہیں ان کے ذریعے ہم تقسیم کر رہے ہیں تاکہ حقدار رہ نہ جائے اور ناحق کو یہ رقم نہ ملے. تو یہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں 38 ارب روپیہ تقسیم ہوگا اور انشاءاللہ مجھ سے سیکرٹری بسپ نے اور چیئرمین NDMA نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد مزید جو تخمینہ ہے نقصانات کا اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اسی طریقے سے میں نے ابھی مجھے پریزنٹیشن دی ہے جناب وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو صاحب نے، ان کے چیف منسٹر نے، اور جو تباہی ہوئی چیف سیکرٹری نے، اور جو تباہی ہوئی ہے وہ ہم سب نے دیکھی وہ پریزنٹیشن. تو جس طرح میں نے 2 دن پہلے سندھ میں بے پناہ تباہی ہوئی ہے سندھ میں آج بھی جب سکھر سے ہم لینڈ کر رہے تھے سکھر ایئرپورٹ پر تو بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ چاروں طرف اس طرح لگ رہا تھا کہ دریائے سندھ جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہر طرف تباہی مچا رہا ہے. تو میں نے وہاں پر 15 ارب روپے کی میں نے وہاں پر جو گرانٹ اس کا اعلان کیا کہ NDMA جنرل اختر نواز میرے پاس یہاں پر موجود ہیں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صوبائی وزرائے اعلیٰ کا، چاہے بزنجو صاحب ہیں، چاہے ہمارے بھائی چیف منسٹر سندھ ہیں شاہ صاحب کا، اور باقی وزرائے اعلیٰ کا، ان کی ٹیمز کا، ان کی PDMAs کا کہ وہ دن رات لگی ہوئی ہیں، ان کی ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں. آج یہاں پر میں نے جو ہیلتھ کے جو میں نے دیکھے ہیں یہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، میڈیکل سینٹرز اپنا انسانوں کے لیے بھی اور جو ویٹنری جو وہ بھی دیکھے ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں اور ویٹنری ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. تو ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور جس طرح میں نے آپ کو چند روز پہلے بتایا تھا کہ میری آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی، میری نیول چیف سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے احکامات دے دیے اور فیلڈ میں ان کی فارمیشنز جا چکی ہیں اور دن رات لوگوں کو وہ پانی سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچا رہی ہیں. ہیلی کاپٹرز لگے ہوئے ہیں، بوٹس لگی ہوئی ہیں. کل رات کو میری ایئر چیف سے بھی بات ہوئی، ایئر چیف ظہیر سے، اور انہوں نے مجھے یہ تفصیل بتائی کہ کس طرح ان کے ہیلی کاپٹرز درجنوں اس وقت فیلڈ میں ہیں اور جو ہی موسم جہاں بہتر ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں اور ریلیف کا کام شروع کرتے ہیں. اس وقت تک تقریباً 50,000 لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا جا چکا ہے. اور یہ کام آج موسم بہتر ہے تو نیوی کے اور آرمی کے اور ایئر کے جو اپنا ہیلی کاپٹرز وہ اس وقت دن رات کام میں مصروف ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی
تو آج اب انشاءاللہ ہم کل ہماری میٹنگ ہے اسلام آباد میں اور فلڈز کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سارے معاملات کا بغور جائزہ لیں گے اور میڈیم اور دیرپا جو ہمارے جو اقدامات ہیں ان کا ہم فیصلہ کریں گے، تاکہ دیکھیے 2010 میں سیلاب آیا اور اب 2022 میں یہ چاروں صوبوں میں سیلاب آیا، اور اس بارشی سیلاب ہو یا دریائی سیلاب ہو، اس کو روک تھام کے لیے دنیا کے ممالک نے بڑے کام کیے ہیں اور بہت حد تک انہوں نے روک تھام کی ہے، مگر یہ کام باتوں سے، نعروں سے، تقریروں سے، الزامات لگانے سے نہیں ہوگا، یہ مٹی کے ساتھ مٹی بن کر ہونا ہوگا اور دن رات عملی کام کرنا ہوگا، خون پسینہ بہانا ہوگا، تب یہ ہم اس حالت میں پہنچیں گے جہاں پر وہ اقوام پہنچ چکی کہ بڑے بڑے فلڈز کو انہوں نے روکا ہے اور اپنی تکنیکی، اپنی محنت اور سرمایہ کاری سے روکا ہے، اور آج وہ بہت حد تک نقصانات سے بچ گئے ہیں۔ تو باتیں کر کے، غلط الزامات لگا کے، جھوٹ بول کے آپ قوم کو کب تک دھوکہ اور فریب دیں گے؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگوں گا، جو سچی بات وہ کروں گا، اور جھوٹ اور بے بنیاد الزامات وہ کب تک؟ ہم 75 سال ہو گئے، پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ تو میری قوم سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت وہ دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم مل کر دن رات کام کریں گے، اور جب تک کہ آپ کا آخری خاندان باہر نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج میں جناب سنجو صاحب کی خدمت میں وفاق کی طرف سے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں، اور این ڈی اے میں مل کر جناب چیف منسٹر صاحب سے ان کی حکومت سے مل کر یہ پلان تیار کرے گی، تاکہ چاہے انہوں نے فصلوں کا نقصان وہ کمپنسیٹ کرنا ہے، چاہے انہوں نے سڑکات بنانی ہیں، چاہے انہوں نے پکے گھر بنانے ہیں، یا انہوں نے 5 لاکھ، یہ ان کی مرضی ہے، یہ دیں گے۔ این ڈی اے میں کے چیئرمین اور پی ڈی اے میں صوبے کی مل کے یہ پلان بنائیں گی، اور مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ اس وقت ان کی ذات اور ان کی حکومت اور تمام ساتھی مل کر انتہائی ایمانداری سے آپ کو آپ کا حق پہنچائیں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے۔ انشاءاللہ پاکستان آباد ہوگا، پاکستان ضرور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔